السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول راجہ گید بائے بانو قدسیہ کی یہ قسط نمبر 3 ہے۔ امتحانوں سے پہلے دن اور رات کی سمتیں بدل جاتی ہیں، کبھی گھنٹہ میلوں میں کٹتا ہے اور کبھی سارا دن ملی میٹر میں سکڑ جاتا ہے۔ امتحان سے قبل ہونے والی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ آفتاب کی شادی کا کارڈ ان چھٹیوں سے 2 دن پہلے آیا تھا۔ ہم سب نے اپنے اپنے کارڈ لیے اور کوثر نے سیمی کا کارڈ بھی لے لیا۔ آفتاب کے جانے کے بعد کچھ دیر تک اس کی شادی، دلہن کا نام، کارڈ کی پرنٹنگ، لفافے کا سائز، آفتاب کی شخصیت زیر بحث رہی۔ پھر امتحان، ڈیٹ شیٹ، نوٹس کی باتیں ہونے لگیں۔ کسی نے سیمی جیسی بونگی لڑکی کا نام نہ لیا۔ امتحانی چھٹیوں سے پہلے گلاب کے سفید پھول جو کالج کی سڑک کے ساتھ ساتھ نظر آتے تھے روانہ ہو چکے تھے۔ بہار ختم تھی، بھرپور گرمی ابھی آئی نہ تھی۔ صبح اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا، رات کو پڑھائی کرنے سے دل بھاگتا تھا، دوپہر کو اچانک ٹمپریچر بڑھ جاتا اور کیلولا کرنے کو جی چاہتا۔ امتحانوں میں وقت کم رہتا جا رہا تھا، لیکن اب ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کی باتیں زیادہ یاد آنے لگی تھیں۔ دماغ میں امتحان کی گھنٹی بجتی رہتی، جس سے گلٹ میں اضافہ ہوتا۔ حسن اتفاق سے ہر فلم ہاؤس میں اب دھڑا دھڑ اچھی فلموں کی نمائش شروع ہو گئی تھی۔ جمال، امجد اور میں ہاسٹل میں رہ گئے تھے۔ لڑکیاں گھروں میں مقید ہو چکی تھیں۔ ہر اچھی فلم دیکھنے کے بعد ہم تینوں قسم کھاتے کہ امتحانوں تک کوئی فلم نہیں دیکھیں گے، لیکن خبر ملتے ہی خدا خبر کیسے پروگرام بن جاتا۔ کورس کے علاوہ سب کتابیں دلچسپ اور پرعزم معلومات نظر آتیں۔ ہم تینوں قریباً ہر روز مختلف بک ڈپوز، کتاب گھروں کے چکر لگاتے۔ ان کتابوں کو جو بک سٹالوں پر بکتی تھیں خریدنے کی ہم میں استطاعت نہ تھی، لیکن اصلی پڑھائی سے جان بچانے اور ضمیر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ بک سٹالوں پر پھرنے سے یہ تسلی رہتی کہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جمال اور امجد نے تو USIS کا کارڈ بھی بنوا لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جل دینے وہاں بھی چلے جاتے۔ میں انارکلی میں فٹ پاتھ پر بکنے والی پرانی کتابیں دیکھتا رہتا، پھر پبلک لائبریری چلا جاتا۔ ان مشاغل سے مجھے سیمی کے متعلق سوچنے میں بڑی مدد ملتی تھی۔ اپنی میز کرسی پر دل جمعی سے پڑھنے میں یہ قباحت تھی کہ پھر شدت سے توجہ لگانا پڑتی اور سیمی کے خیالوں کا انحد باجا فیڈ آؤٹ ہونے لگتا۔ بک سٹالوں پر، فٹ پاتھ کنارے اور پبلک لائبریری میں دماغ کو کسی جہد پر لگانا نہیں پڑتا تھا۔ جو امتحان قریب آ رہے تھے، گھبراہٹ زیادہ اور پڑھائی کا گراف گر رہا تھا۔ اب ہم تینوں نے داڑیاں رکھ لی تھیں، لیکن میں شیپ سے زیادہ خط بنوانے میں وقت صرف کرتا۔ جب بھی ہم تینوں ملتے پڑھائی کے متعلق ناآسودہ گفتگو ہوتی۔ ہر روز ہم تینوں فیصلہ کرتے کہ گھر ہی چلے جانا بہتر ہے، لیکن دوسرے دن سب ہاسٹل میں ہوتے۔ میں اپنے گاؤں چندرا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں ماں بھی نہیں تھی اور بجلی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ سانتا کلام میں بڑے بھائی مختار رہتے تھے، لیکن میں کبھی ان کے پاس نہیں رہا، اس لیے میں امتحان کی تیاری کے لیے کسی نئے ماحول میں جانے کو تیار نہ تھا۔ چندرا میں بغیر بجلی کی تیاری ہو سکتی تھی، بشرطے کا ماں زندہ ہوتی۔ چندرا میں پڑھائی ممکن تھی اگر 10ویں کے بعد میں گھر چھوڑ کر قصور نہ چلا گیا ہوتا۔ ذہنی طور پر چندرا سے کٹ کر اب امتحانی چھٹیاں گزارنے میں وہاں کیسے جا سکتا تھا؟ کئی بار مجھے خیال آیا کہ ماموں کے پاس قصور چلا جاؤں، وہ مجھے اوپر والی منزل میں کمرہ دیں گے، رات کو بلے شاہ کے مزار سے قوالیوں کی آواز آئے گی، صبح ماموں گرم گرم پوریوں کا ناشتہ لائیں گے، سب میری پڑھائی کا فکر مجھ سے زیادہ کریں گے۔ لیکن اب مجھے ایسے ماحول سے وحشت ہوتی تھی۔ دراصل میں کسی ایسے ماحول میں جانا نہ چاہتا تھا جہاں میں زیادہ وقت سیمی کے متعلق سوچ نہ سکوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوتا تھا کہ اگر میں نے ہاسٹل کا کمرہ چھوڑا تو کہیں اس کے در و دیوار کے ساتھ ہی سیمی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ آفتاب کی شادی سے 1 رات پہلے کا واقعہ ہے۔ میں بنیان پاجامہ پہنے اپنا بستر گول کر کے کمر کے پیچھے لگائے پڑ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ دستک گول کر جاؤں، کیونکہ ہاسٹل کے لڑکے کافی وقت ضائع کر دیتے تھے، لیکن پھر آواز آئی، قیوم۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ سیمی کو دیکھ کر میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ دبلی، لمبی اور زرد لگ رہی تھی۔ آج اس کے کٹے ہوئے سرخ بال کھلے تھے اور کینوس کا بیگ اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ پہلے جیسی نہ تھی، گو ظاہرہ طور پر اس میں کوئی خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ آپ کب آئیں؟ آئیے نا۔ ابھی 8 بجے کی فلائٹ سے اپنا سامان YWCIA میں رکھا اور یہاں۔ گھر نہیں گئی آپ؟
میں نے تکلف سے پوچھا۔ کون سا گھر؟ ابھی تک تو میرا گھر نہیں بھولے؟ وہ رول کیے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے کولہے کی ہڈیاں تنگ جینس میں بہت نمایاں تھیں۔ ویکنڈ کے لیے آئی ہوں، YW میں میری ایک دوست رہتی ہے، ویکنڈ کے لیے رکھ لے گی مجھے سمجھ نہ رہی تھی کہ اس سے کس موضوع پر بات کروں۔ آپ تو کالج سے ہی گئیں بغیر ملے ملائے۔ جانا پڑتا ہے۔ میں نے اس بونگی ٹیڑھی کم شکل عاشق غیر کو دیکھا۔ کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں میں ہر قیمت پر، ہر موسم میں، ہر قسم کے حالات میں اس کا اسیر تھا۔ تم بہت دبلے ہو گئے ہو، اب تم بانڈ فلمز میں ہیرو نہیں بن سکتے۔ یہ لمحہ عرض حال تھا، لیکن جتنی جلدی اس نے میرے متعلق یہ جملہ کہا اتنی ہی صورت سے وہ غائب ہو گئی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں لاہور؟ میں نے اب بھی سوال نہ کیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ آفتاب کی شادی پر آئی ہوگی۔ کون کون جا رہا ہے شادی پر؟ جمال اور امجد، میں نے جواب دیا۔ اور تم؟ آفتاب میرا روم میٹ تھا، میرا دوست نہیں تھا، شاید میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ مجھے کوثر نے کارڈ بھیجا تھا، کمینی، کبھی خط نہیں لکھا اور کارڈ پوسٹ کر دیا۔ کجوم، تم مانو گے تو نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا پہلے ہی کہ اس کی شادی کس دن ہوگی۔ میں نے کارڈ ملنے سے بہت پہلے کل کی تاریخ اپنی نوٹ بک میں لکھی تھی۔ اس نے نوٹ بک دکھانے کے لیے بیگ تلاش کیا۔ افسوس میں نوٹ بک کینوس والے بیگ میں بھول آئی ہوں۔ تمہیں کیسے شک تھا؟ کیسے؟ بس مجھے معلوم تھا کہ وہ 14 تاریخ کو شادی کرے گا۔ 14 تاریخ، اتوار کا دن۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہوں گے اور اس کی شادی کی رات کو بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ۔ تم جاؤ گے نا اس کی شادی پر؟ کس لیے؟ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں جانا پڑے گا کجوم، میری خاطر۔ دیکھو میں پنڈی سے محض اس لیے آئی ہوں، تو مجھے آ کر بتانا اس کی دلہن کیسی ہے۔ تم خود چلی جاؤ، تمہارے پاس کارڈ ہے، کوثر کا بھیجا ہوا، بلکہ تم تو دلہن کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتی ہو۔ ہاں جا سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، لیکن کیا؟ بس کجوم میں بہادر لگتی ہوں، لیکن صرف لگتی ہوں، اندر سے نہیں ہوں۔ کجوم پلیز، فار مائی سیک، آفتاب کی بیوی کو دیکھ کر آنا۔ میں نے سنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ آفتاب کی کزن ہے، ویسی ہی ہوگی، آفتاب جیسی۔ سیمی کے اندر دھنسی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے نا؟ میں نے اس کی کوٹھی دیکھی ہے، کل ڈیوس روڈ کی اس کوٹھی میں کتنی روشنی ہوگی۔ آفتاب دلہا بن کر باہر نکلے گا تو تم اس کو دیکھنا کجوم، وہ یکدم سیمی چپ ہو گئی۔ چلو ہم اکٹھے چلیں گے۔ وہ ڈر گئی۔ نا جی، بھلا میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ اس کی بیبے مجھے قتل کر دے گی فوراً، کون جانے آفتاب بھی برا مان جائے۔ میں نے سیمی کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے کہا، سنو سیمی، وہ اپنی نصیحت پر خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن میرا فرض ہے کہ ایک بار میں صورتحال سے تمہیں اچھی طرح روشناس کراؤں۔ مثلاً تم کیا کر رہی ہو پنڈی میں؟ ایک ایئر ٹریول ایجنسی ہے، اس میں ملازم ہوں۔ تم MA کرو، واپس آ کر مکمل کرو اپنی تعلیم۔ وہ اونچے اونچے ہنستی۔ میں تعلیم یافتہ ذہین عورتوں سے نفرت کرتی ہوں، کمبخت بلا کی جھوٹی ہوتی ہیں، اور پھر جب تک آفتاب لاہور میں ہے میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ سب کچھ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ ذرا غور سے سوچو، آفتاب کی شادی ہو رہی ہے، تم کیوں خود بخود دیس نکالا لے رہی ہو؟ اپنے ماں باپ سے سمجھوتا کر لو سیمی، مشرق میں سب اولاد سمجھوتے کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ بستر کی چادر میں سے تارے نکالنے لگی۔ کجوم بڑی مشکل ہے، میں تو سمجھوتا کر لوں، لیکن میری وجہ سے ان دونوں کو آپس میں بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، ڈبل بیڈ پر سونا پڑتا ہے، اکٹھے تقریبات میں جانا پڑتا ہے۔ جب بھی میں گھر پر رہوں ان دونوں کو میری خاطر محبت کی فضا کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ بجلی، گیس، ہاٹ کولڈ واٹر کی طرح بڑا بل آتا ہے محبت کا۔ وہ دونوں بیچارے بڈھا بڈھی جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، الگ الگ میری خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ان دونوں سے محبت کرتی ہوں کجوم۔ جب وہ دونوں میری وجہ سے سمجھوتے کرتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شاید وہ ابھی سمجھوتے کرتے ہوں، اب بھی شاید، لیکن اب میں دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے سوال کرنے کے لیے منہ کھولا اور پھر چپ ہو گیا۔ پوچھو نا۔ میں بڑی دیر چپ رہا۔ اصل سوال ہمیشہ نکٹائی کی گرہ بن کر میرے ہی حلق کا ناطقہ بند کرتے رہے ہیں۔
آفتاب کو بھی بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے تھے میری وجہ سے، اس لیے تو میں نے کالج چھوڑ دیا۔ مجھے بڑا ترس آتا تھا آفتاب پر۔ کیوں آخر؟ ایک بار پھر میں نمکین پانی تھا اور وہ مجھ سے سلور نائٹریٹ کی تل چھٹ کی طرح بغیر ملے ہوئے بیٹھتی جا رہی تھی۔ کالج میں اسے مجھ سے محبت کرنی پڑتی تھی، گھر جا کر اپنی کشمیرن بیبے کے ساتھ شادی کے امور میں دلچسپی لینی ہوتی تھی، پھر شام کو اپنی کزن کے گھر بھی جانا ایک معمول تھا اس کا۔ اللہ جانے وہ مجھ سے محبت کرنے میں زیادہ مجبور تھا کہ کزن کے ساتھ شادی کروانے میں۔ اب تو یہ باتیں میں اس قدر سوچ چکی ہوں کہ اگر مجھے جواب بھی مل جائے تو میں عادتاً یہی کچھ سوچتی رہوں گی باقی ساری عمر۔ آفتاب کی محبت سمی کی عادت بن گئی تھی، اور میری محبت، اس کے اظہار کبھی ابھی تک مجھے موقع نہ ملا تھا۔ سمی نے مجھے آستین سے پکڑ کر التجا کی، سنو قیوم، تمہیں شادی پر جانا ہوگا، جانا پڑے گا، دیکھو تم انکار نہیں کر سکتے، وعدہ کرو، پرومس۔ وعدہ؟ ایسے نہیں، ہاتھ ملا کر وعدہ۔ میں نے سمی کا ہاتھ گرفت میں لے لیا۔ جلتی استری پر چھن سے جیسے پانی کی بوند پڑی، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پڑتے ہی غائب ہو گیا۔ زیبا کے ہونٹ پر تل ہے، غور سے دیکھنا قیوم، بائیں طرف گہرے سبز رنگ کا تل۔ تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا، بس مجھے پتا ہوتا ہے، یاد رکھنا قیوم، ہونٹ پر۔ اس کا چھن سے غائب ہو جانے والا ہاتھ میرے گرم ہاتھ میں تھا۔ پہلی بار میں نے سوچا کہ میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں۔ شادی انٹر کانٹیننٹل میں تھی، گہری شام کی ہائی ٹی، سارا انتظام سوئمنگ مٹینک کے ارد گرد کی غلام گردشوں میں تھا۔ مجھے کوئی مجبوری نہ تھی، لیکن میں جمال اور امجد سے بہت پہلے وہاں پہنچ گیا۔ یہ تاجر پیشہ لوگوں کی شادی تھی، اس میں شرکت کرنے والے لوگ شہر کے ایلیٹ تھے۔ قالین فروشوں نے اونچے افسروں سے لے کر فلمی ایکٹروں تک سب قابل ذکروں کو بلا رکھا تھا۔ کچھ لوگ میری طرح تھے، ان کی آفتاب کے گھر والوں سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ سب وقت کٹی کے لیے سگریٹ پینے، بیروں کو دیکھ کر مسکرانے اور بے مصرف چکر لگانے میں مصروف تھے۔ ابھی دلہن اپنے آرائشی منڈپ میں نہیں آئی تھی۔ خوش لباس کشمیری لڑکیاں اور فربا جسم عورتیں شادی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ پھر آفتاب بارات سمیت پہنچا، اس کے ساتھ جمال اور امجد بھی تھے۔ باراتوں کو لوٹنے کا عہد گزر چکا، لیکن آفتاب کو آگے آتے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اسی وقت کوئی 6 فٹا نوجوان کہیں سے آ جائے، پھر آفتاب کو قتل کر کے وہ اس کی زیبا کے ساتھ فرار ہو۔ سارے سندھوری میز پوش، ان پر سجے ہوئے بھاری بھاری کانسی کے برتن، پیسٹری سٹینڈ، ایش ٹرے تتر بتر ہوں۔ کاریں سفید کشمیری لڑکیوں کو پیک کر کے موٹی فربا عورتوں کو بھگا کر نکل جائیں۔ نیلے سوئمنگ ٹینک میں تیرنے والی امریکی اور جرمن لڑکیاں چیخیں مار کر اوپر والے کمروں کو دوڑیں۔ آفتاب کی لاش کم خواب کی شیروانی اور تلے کی جوتی سمیت سوئمنگ ٹینک پر تیرتی رہے۔ ہوٹل کملا پولیس کے آنے تک اندر چھپا رہے اور 14ویں رات کے چاند کے علاوہ اس لاش کو دیکھنے والا اور کوئی نہ ہو۔ پھر میں YW پہنچوں اور سمی کو بتاؤں کہ زیبا کے سابق عاشق نے آفتاب کو قتل کر دیا اور دلہن کے ساتھ فرار ہو گیا۔ سمی نے ڈھال ہو کر میرے سینے سے آ لگے۔ پچھلے باب کا اختتام ہو اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جب سمی دوبارہ زندہ ہو تو اس کی ہر خوشی ہر غم مجھ سے وابستہ ہو جائے۔ خواب جب اس قدر فاسد قسم کے ہوں تو ان کے دیکھنے والے عموماً خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے عین وقت پر نکاح ہوا۔ تمام مہمان کو مغربی تہذیب میں سنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شوق سے نکاح کے چھوارے کھائے۔ پھر منڈپ میں دولہا دلہن ایک ساتھ بیٹھے، پریس فوٹوگرافر کے علاوہ امجد نے بھی تصویریں کھینچیں، سلامیاں دی گئیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں آفتاب کی شادی مجھے ٹیلی ویژن کا فلور شو لگ رہی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ ابھی یہ سارا سیٹ ایکٹروں سمیت اپنے اپنے گھر چلا جائے گا، پھر نہ کوئی شادی ہوئی ہوگی نہ کوئی دعوت۔ لیکن منڈپ میں دلہن بیٹھی تھی، نتھ کے نیچے ہونٹ پر تل لیے وہ مسکراہٹیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس آفتاب دونوں نتنوں سے ہنس رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے تعصب، غم یا ملیا میٹ ہونے والی کسی کیفیت کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ میں سمی کو اس گھنڈے آفتاب کی شکل کیسے دکھاتا؟ کاش اس وقت میرے پاس کوئی پولورائڈ کیمرہ ہوتا تو میں بھی آدھ گھنٹے میں اس کی تصویریں بنا لیتا، پھر شاید سمی یقین کرتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ میں چونکہ آفتاب کا روم میٹ تھا، اس لیے اس سے بہت بعد میں ملا۔
بہرے چائے کے برتن اٹھانے میں مصروف تھے، کچھ اہم مہمان جانا چاہتے تھے۔ آفتاب کی بھاری بھرکم ماں انہیں مسکراہٹوں کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ اب بھی جوان لڑکیاں بجلیاں گرانے کے لیے بالیاں، بال اور چوڑیاں درست کیے جا رہی تھیں۔ مرد بظاہر سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے انہی زہرہ جبینوں کو تحسین بھری نظروں سے خراج ادا کر رہے تھے۔ میں نے زیبا کے ہونٹوں کا تل دیکھ لیا تھا، اور باقی شادی میں میرے لیے اب کوئی نظر فریب بات نہ تھی۔ پھر امتحان کا خیال بھی تھا۔ میں کھسک جانے کا راستہ بھانپنے میں مشغول تھا جب آفتاب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ واقعی آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس کی آرزو لڑکیاں کرتی ہیں۔ لڑکی کوئی نہیں آئی؟ آفتاب نے کہا۔ پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ لڑکیاں یار پڑھاکو ہوتی ہیں، وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گی؟ باقی سب کا کیا حال ہے؟ باقی سب سے خدا جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ خوب پڑھائیاں ہو رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ کہاں یار، پتہ نہیں سبجیکٹ واہیات ہے کہ ہم لوگ بیہودہ ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے فروئی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ سمی آئی ہے؟ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا۔ کہاں؟ یکدم اس نے سارے میں نظر دوڑائی۔ یہاں نہیں آئی، ویسے آئی ہوئی ہے۔ آفتاب جیسے مایوس ہو گیا۔ اچھا، کب؟ کل شام۔ کچھ دن رہے گی؟ صرف ویکنڈ۔ آفتاب کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کا سارا دولہا پن، خوبصورتی، مسکراہٹ رخصت ہو گئی۔ سیمی کی ذکر نے یکدم ہمیں اس قدر قریب کر دیا جیسے ہم ہمیشہ کے دوست تھے، روممیٹ نہیں تھے۔ آفتاب کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنا چاہتا ہے لگاتار، انتھک گول گول چکروں میں، کبھی ٹون گرا کر، کبھی والیوم بڑھا کر۔ ایسے خاموش لڑکے سے اتنی باتوں کی مجھے امید نہ تھی۔ عجیب بونگی لڑکی ہے وہ، حالات سے، اپنے آپ سے، کسی دوسرے سے سمجھوتا کرنے والی نہیں۔ اسپرنگ بورڈ پر ایک امریکی لڑکی چڑھی۔ اس نے ہوا میں سمر سالٹ لگایا اور سرخ لباس سے غسل سمیت پانی تلے غائب ہو گئی۔ اس لڑکی اور سیمی میں بلا کی مشابہت تھی۔ میں نے سانس روک لی اور آرزو کی کہ جلدی سے وہ پانی کی سطح پر واپس نکل آئے۔ آفتاب نے منڈپ کی طرف دیکھا۔ دلہن میں اب عمومی دلچسپی کم ہو چکی تھی اور اسے اسی کے گھر والی عورتیں، سہیلیاں اور چھوٹی بچیاں گھیرے میں لیے بیٹھی تھیں۔ شاید آفتاب کو زیبا سے بھی محبت تھی۔ سمی کبھی نہیں سمجھ سکتی، وہ بہت زیادہ زندہ ہے، محبت کرتی ہے جی جان سے۔ زندگی حساب کا سوال نہیں ہے، لیکن وہ اسے کسی فارمولے سے حل کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، 3 والا بے تکان بول رہا تھا۔ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے آفتاب، ہم کسی پر اپنا طریقہ ٹھونس نہیں سکتے۔ اس نے گلے سے تمام ہار اتار کر سامنے میز پر رکھ دیے اور پھر ٹنڈ منڈ ہو کر کرسی سے پشت لگا دی۔ آفتاب کم گو تھا، وہ صرف امجد کے ساتھ سمی کے ٹاپک پر باتیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ اس قدر بھاری بھرکم باتیں کرنے لگا۔ زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں، جس راستے پر بھی جاؤ کوئی یوں اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تکلیفیں پیش آتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے تمغے ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل کوئی راہ اختیار کر لو، کسی راستے پر پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے۔ کیا آفتاب ہمیشہ سے ایسا تھا، یا کسی واقعے نے اس کی طبیعت کو بدل دیا تھا؟ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار ہم سب نے اپنا اپنا تعارف پروفیسر سہیل کی کلاس میں کرایا تھا۔ اس روز آفتاب کس قدر مقدس، کنوارا اور خوبصورت نظر آتا تھا۔ وہ بولے گیا، دیکھو نا قیوم، جب مسافر کا دم اکھڑتا ہے تو پہلی سوچ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مسافت میں تھکا دینے والا بنیادی نقص اس کی پسند کا تھا۔ اگر اس نے کسی دوسری راہ کو پسند کیا ہوتا تو شاید راستہ آسانی سے کٹتا۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے، میں نے کہا۔ غلط میرے بھائی، جھوٹ، بکواس۔ کسی راہ پر چلے جاؤ، کم وقت نہیں لگے گا، اس لیے تو کوئی پسند کی راہ درست نہیں ہوتی بالآخر۔ یہ بات ایک دولہا کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ دولہا تو شرماتا، پان چباتا اور مسکراتا ہی پیارا لگتا ہے۔ فرض کرو ایک راستہ ہے پتھریلا، آسمان پر سورج، موسم خط استوا جیسا۔ اس راستے پر چلنے والا ضرور سوچے گا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو تاکستانوں کی چھاؤں میں انگوروں کے خوشے کھاتے چل رہے ہیں۔ اگر تاکستان والی راہ پر نکلو تو وہاں کے چلنے والے بتائیں گے کہ ہر خوشے میں کالی وردیوں والے قابلی بریے ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، اس کے جسم پر ہر جگہ بھیڑوں کے کانٹے کی سوجن ہے۔ پھر یہ تاکستانوں میں چلنے والا سوچتا ہے کہ وہ شخص جو لکڑی کا پھٹا ڈالے، بن پتوار اترائی کی رخ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے،
خوش نصیب ہے، اس کی راہ آسان ہے۔ بن پتوارے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے خبردار، یہاں کی مچھلیاں آدم خور ہیں، سنسار منہ کھولے پڑے ہیں اور ڈھلوان پر جانے والے پانی میں از خود بھنور پڑتے ہیں۔ اگر ہر راہ پر خطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر تو فطرت نے انسان کو احمق بنایا ہے۔ اور سیمی جیسے احمق اپنی چوائس پر ڈٹے رہیں گے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ راہ کے انتخاب سے وہ زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راحتوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو آفتاب؟ میں نے کبھی اپنی پسند سے زندگی نہیں گزاری اور بڑی آسودگی میں وقت گزارا ہے۔ مجھے دولت، محبت، آسودگی، طمانینت سب اتفاقاً ملی۔ یہی بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں اگر اپنی پسند کو زندگی میں شامل کرتا تو بڑی مشکلات پیدا کر لیتا اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ یہ شخص یا تو انتہا کا خود غرض تھا یا بلا کا بے غرض، میں اندازہ نہ لگا سکا۔ تمہارا کیا خیال ہے لوگ اہم فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ ساری زندگی کے تمام فیصلے، پسند ناپسند کے راستے، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر نتیجہ نہیں نکلتا تو فیصلے ہوتے کیوں ہیں آخر؟ نیچر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتی ہے، ہمیں بے وقوف بنانا اس کی منشا ہے۔ میں نے پوچھا۔ آفتاب اب مجھے مکمل طور پر پروفیسر سہیل کی کاپی لگ رہا تھا، اس نوجوان سے میری کوئی واقفیت نہ تھی۔ دیکھو، فیصلے ہمیں شروع سے ڈال دیے جاتے ہیں، چوری چوری ہماری مرضی پوچھے بنا۔ ہر انسان کے اندر ایک خمیر ہوتا ہے، سرسوں کے بیچ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے اس کا زرد رنگ ہوگا۔ تربوز کاٹو تو اس کے ہر بیچ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے جنم لینے والا تربوز سرخ ہوگا۔ دیکھو قیوم، نہ تربوز اپنی خوشی سے سرخ ہوتا ہے، نہ چنبیلی اپنی مرضی سے خوشبودار، سب بیج کا خمیر ہے۔ جو آدمی چور بنتا ہے اس کے وجود کو غارت گری کا خمیر لگا ہوتا ہے کہیں۔ نیک سازگار ماحول میں شاید ساری عمر اس کی یہ خوبی نہ کھلے، لیکن جس کے اندر غارت گری کا خمیر نہیں ہوگا وہ ناسازگار ماحول میں بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کبھی چور نہیں بن سکے گا۔ یار میری سیدھی بات ہے، سیب کو تم بھی گرتا دیکھتے ہو، نیوٹن نے بھی دیکھا تھا۔ تم کشش ثقل ایجاد نہیں کر سکے کیونکہ تمہارے بیج میں وہ راستہ نہیں تھا جو ایک سائنسدان کا ہوتا ہے۔ میں پروفیسر سہیل کی کمپنی میں اگر نہ رہتا تو شاید یہ باتیں مجھے سمجھ نہ آتی اور شاید میں اپنی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا واقعی وہ سمجھ گیا تھا؟ کیا سمی سے بچھڑ کر وہ ایسی باتیں کرنے پر مجبور تھا؟ کیا یہ پروفیسر سہیل کی باتوں کا اثر تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے خاموشی کے غلاف تلے ایسی باتیں سوچتا تھا؟ کیا لڑکیوں کی باتیں ایک حجاب تھیں میرے اور اس کے درمیان؟ اب میں احتجاج کرنے کے خلاف ہوں۔ تہلکہ مچانے والے صرف اپنا نقصان ہی نہیں کرتے، سب کو برباد کرتے، سارے ماحول کو۔ سمی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے، اپنی پسند سے خوشی اور غم لانے کی ضامن ہے، تو وہ ایسی ضدی ہے کہ اپنی آرزو کے سامنے اللہ کی ساری کائنات توڑ پھوڑ سکتی ہے۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، بیکار ہے، فضول ہے، میں جانتا ہوں وہ خود ٹوٹ جائے گی اچانک۔ تمہیں سیمی سے محبت ہے؟ وہ بڑی دیر خاموش رہا۔ آفتاب، میں نے ایک سوال کیا تم سے۔ محبت ہونے نہ ہونے سے میرا راستہ نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ سیمی سمجھتی ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں۔ بہت سوچا ہے میں نے قیوم، بہت زیادہ۔ سیمی کے ساتھ زندگی میں کچھ راحتیں ہوتی، کچھ غم ہوتے۔ زیبا کے ساتھ رہنے میں بھی کچھ راحتیں ہوں گی، کچھ غم ملیں گے۔ زندگی کسی کے ساتھ گزار لو قیوم، آخر میں میزان برابر رہتا ہے۔ ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر میں اس کی زندگی تباہ نہ کرتا تو کچھ اور لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتا۔ یہ فیصلہ بھی کہیں پہلے سے میرے اندر ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ فیصلہ سمی سے محبت کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ہر فیصلہ میرے بیج میں پہلے سے موجود تھا اور اس کے بیج کے فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا۔ باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں موجود ہوتے ہیں قیوم۔ مجھے خدا کے لیے بتاؤ تمہیں سمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، چند ثانیے اپنی نو بیاہتا کو دیکھا اور بولا، محبت چھلاوا ہے قیوم، اس کی اصل حقیقت بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں، اتصال جسم کے خواہاں ہوتے ہیں، کچھ آپ کی روح کے لیے تڑپتے ہیں، کسی کی جذبات پر آپ خود حاوی ہو جانا چاہتے ہیں، کچھ کو سمجھ سوچ ادراک کی سمتوں پر چھا جانے کا شوق ہوتا ہے۔ محبت چھلاوا ہے، لاکھ روپ بدلتی ہے، اس لیے لاکھ چاہو ایک آدمی آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے، یہ ممکن نہیں، اور بالفرض کوئی آپ کی ہر سمت، ہر جہت کے خلا کو پورا بھی کر دے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھی اس کی ہر ضرورت کو ہر جگہ، ہر موسم میں، ہر عہد میں پورا کر سکیں گے؟
انسان جامد نہیں ہے، بڑھنے والا ہے، اوپر دائیں بائیں، اس کی ضروریات کو تم پابند نہیں کر سکتے۔ لیکن سمی بڑی ضدی ہے، بہت زیادہ۔ وہ محبت کو کسی جامد لمحے میں بند کرنا چاہتی ہے۔ شاید آفتاب اور میں ابھی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہتے، لیکن اس وقت امجد اور جمال آ گئے اور وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ امجد نے آتی آفتاب کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ آفتاب ابھی جواب بھی دینے نہ پایا تھا کہ جمال بولا، یار ادھر چلو، شالیمار میں اتنی پیاری 3 پوپٹیں بیٹھی ہیں، خدا قسم ذرا ہائے ہوئے کرنے والی نہیں، بڑے آرام سے تبادلے خیالات کرتی ہیں۔ ہاں سچ یار، بڑی ڈیسنٹ لڑکی ہیں، ایسے آرام سے باتیں کرنے لگی ہم سے، چلو امجد بولا۔ چونکہ تم سے باتیں کرنے لگی اس لیے ڈیسنٹ ہوئیں؟ آفتاب نے مسکرا کر پوچھا۔ امجد نے آنکھ مار کر کہا، سچی یار ہمیں تو وہی ڈیسنٹ لگتی ہیں جو خواہ مخواہ ہمیں یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم کوئی خاص قسم کے غنڈے ہیں جو ان کی عصمت دری کیے بغیر دم نہ لیں گے۔ اندر سے چاہے ہم ویسی ہوں لیکن احساس نہ دلائے، تب لڑکی ڈیسنٹ ہوتی ہے۔ اٹھو قیوم اٹھو، آفتاب نے مسکرا کر کہا۔ جاؤ بھائی، ہم تو نتھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ؟ جمال نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں، اس کے ساتھ۔ ابرو کے اشارے سے آفتاب نے زیبا کی طرف اشارہ کیا۔ جمال اور امجد بڑے نرتکاروں کی طرح کمرے لچکاتے کرسیوں میں بیٹھی ہوئی جن سے مخالف کو ایکسکیوز کرتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت پانی کی تہہ سے سرخ لباس غسل والی امریکن لڑکی نے سر نکالا اور ڈولفن کی طرح سر اٹھا کر جھٹکا۔ لڑکی کی نیلی آنکھوں پر پانی کی تہہ میں تیرنے کی وجہ سے ہلکی سی سرخی چھا گئی تھی۔ آفتاب نے سامنے پڑے ہوئے گلدان میں سے ایک گیندے کا پھول توڑا اور اس کی طرف پھینکا۔ لڑکی ایک انجانے راستے پر یوں تعریف ملتے دیکھ کر معصومیت اور خوشی سے مسکرائی، پھر اس نے پھول کو فاختہ کی طرح منہ میں اٹھایا اور پانی کی تہہ میں چلی گئی۔ آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں محبت کیا کرتی ہیں۔ ہوٹل سے نکل کر مجھے سارا راستہ کالج کی تعارفی کلاس یاد آتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں ساری شام آفتاب کی باتوں سے پروفیسر سہیل کی خوشبو آتی رہی تھی، جیسے میں آفتاب سے نہیں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا۔ جمال اور امجد سے بہت پہلے میں شادی سے لوٹ آیا۔ رات کے پہلے پہر ہاسٹل بالکل اجاڑ تھا، کمروں میں سے پنکھوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور سڑک پر چلنے والے ٹریفک کی دبی دبی سی آواز ایک مسلسل سرگوشی تھی۔ میں ہاسٹل کی زندگی سے مطمئن نہ تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ ان قلیل چھٹیوں میں مجھے کیسے پڑھائی کرنی چاہیے۔ کیا میں بھائی کے پاس ساندہ چلا جاؤں؟ کیا قصور میں دل جمعی سے پڑھائی ہو سکتی ہے؟ یا پھر مجھے نیا ٹائم ٹیبل بنا کر یہیں ہاسٹل میں رہنا چاہیے؟ ہاسٹل کی ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے لڑکوں کی عادتیں اور پڑھائی کے اوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ نوجوان ساری رات سمادھی لگا کر پڑھتے ہیں اور صبح نیند کی گولیاں کھا کر مگرمچھ کی طرح بے سود لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ خائف رہتے ہیں اپنے حافظے کے ہاتھوں۔ ان کو زیادہ پڑھنے کے بعد نروس ہو کر دوسروں کے پاس اخلاقی جرأت، اعادۂ سبق اور خوف کا علاج کرنے جانا پڑتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک جماعت خود غرضوں کی بھی ہوتی ہے۔ وہ کوٹا بھر پڑھائی کر کے دوسروں کے پاس خوشکپی کے لیے اس وقت جاتے ہیں جب ابھی دوسرا بیچارہ پڑھائی کا سٹارٹ ہی لے رہا ہوتا ہے۔ میں دن میں کئی مرتبہ پڑھائی کی کلی دبانے کی غرض سے جھوٹے سٹارٹ لیتا اور ہر بار کوئی نہ کوئی ہاسٹل کا باسی بریک لگانے پر مجبور کر دیتا۔ جمال کی عادت تھی کہ شہزادہ 7 گھنٹے پڑھنے کے بعد حالیہ حالات پاکستان اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لانے کے پروگرام بڑی تفصیل سے زیر بحث لا کر 2-2.5 گھنٹے میرے پاس سرو کرتا۔ بیٹھ جاؤ جمال، میں کرسی پیش کرتا۔ میں بس جا رہا ہوں۔ وہ کھڑا رہتا اور بولتا چلا جاتا۔ یار بیٹھ جاؤ، میں 1.25 گھنٹے کے بعد اصرار کرتا۔ نا بھائی، تمہارا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، میرا بھی، بیٹھنا نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے کئی بار گھڑی دیکھتا، کئی پینسلیں گھڑ کر رکھ لی جاتی، پین دھوئے جاتے، اس کی سیاہی بدلی جاتی، کاغذوں کے نوٹ بنانے کے لیے پین لگاتا۔ جن کتابوں سے مختلف ٹاپکس پر ریفرنس ملنے کی امید ہوتی، ان کتابوں میں جا بجا کاغذ کی پرچیاں رکھ کر ان کو اینٹوں کے چھٹے کی طرح جمع کر رکھتا۔ میرے مشاغل نے کبھی جمال کو پریشان نہیں کیا۔ وہ اسٹیل مل لگانے سے لے کر دہی بلونے والی چھوٹی رئی تک ان گنت فیکٹریاں پاکستان کے مختلف شہروں میں لگاتا رہتا۔ اس کی گفتگو سے سارا پاکستان کالا شاکاکو بن جاتا اور فضا میں سے بدبودار شیرے، ریان اور ٹینٹری کے خام چمڑے کی بو آنے لگتی۔ جمال کے جانے کے بعد فضا میں فیکٹریوں کا دھواں اس قدر پھیلا ہوتا کہ میں سانس برابر کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاتا۔ واپسی پر پڑھائی کے سٹارٹ میں کئی اوگھٹ کھاٹیاں آتیں۔ ان کو پار کرنے کے بعد ابھی میں نے سپیڈ ہی پکڑی ہوتی کہ امجد آ جاتا۔ امجد ہنگامی آدمی تھا۔ وہ صرف 15 منٹ ٹھہرتا، لیکن اس کے ضمیے کے بعد توجہ کتاب کی اسکرین پر ٹھہر ہی نہ سکتی تھی۔
جس وقت میں آفتاب کی شادی سے لوٹا میرا ارادہ شہر سے بھاگ جانے کا تھا۔ جو کچھ آفتیں اوپر بیان کر چکا ہوں ان کی سردار مصیبت سمی تھی۔ آفتاب کی شادی نے پتہ نہیں کیوں دل میں سمی کی محبت پا لینے کے خواب کو اثرنو ہوا دے رکھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا خوف بھی تھا جو میٹرونوم پر بتا رہا تھا کہ اب بیٹا تم پاس ہی نہ ہو سکو گے، اس لیے اس میں عافیت ہے کہ شہر، ہاسٹل، کالج چھوڑ کر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھاگ جاؤ، وہاں مقامی نمبردار سے دوستی لگا کر ایک چھوٹا سا اسکول کھولو اور باقی ماندہ زندگی ان بچوں کو پڑھاؤ جو پڑھنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ بالآخر میں نے پھر ایک جھوٹا سٹارٹ لیا، اپنی چارپائی سے بستر رول کر کے سرہانے کی جانب رکھا اور سوشیولوجی کے دوسرے پرچے کی تیاری کرنے لگا۔ اس وقت دروازے پر کسی نے انگوٹھی کے ساتھ دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سیمی کھڑی تھی، اس کا چہرہ مجھے بانس پر ٹنگا ہوا نظر آیا۔ آ جاؤں کہ نہیں؟ اس وقت تمہیں اجازت کیسے ملی اندر آنے کی؟ بس مل گئی، آ جاؤں؟ وہ چارپائی پر جوتے اتار کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کٹے ہوئے بالوں والی کسی لڑکی کو فلیپر پہن کر علانی چارپائی پر ننگے پاؤں بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے رول کیے ہوئے بستر پر اپنی کوہنی جمائی اور نظریں جھکا کر پوچھا، تو ہو گئی شادی؟ شاید وہ مجھ سے نفی میں جواب کی آرزومند تھی۔ ہاں ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ سر ہلاتی رہی، پھر جیسے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا وہ بڑے سادہ گھریلو انداز میں باتیں کرنے لگی۔ بہت مہمان تھے ہے نا؟ نہیں زیادہ نہیں تھے، یہی کوئی 300 کے قریب۔ جمال اور امجد بھی گئے ہوں گے، جیسے وہ شادی پر ہمارے ساتھ ہی تھی۔ ہاں، اور فرزانہ کوثر وغیرہ؟ وہ پڑھ رہی ہوں گی اس وقت، ان کم بختوں نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، ہماری طرح کوئی اپنا آگا تھوڑا مارنا ہے۔ ہاں سمجھدار ہیں وہ چاروں، کاش خدا ہمیں بھی عقل دیتا۔ اینجلا بھی نہیں آئی؟ وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت ایک بار امید نے مجھے بڑے بھرپور قسم کے سبز باغ دکھائے۔ دراصل ہر شخص کو اپنے ملک کی لوک کہانیوں پر اندر ہی اندر بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ وہ بہت سمجھدار ہونے کے باوجود کبھی ان کہانیوں کے چنگل سے نکل نہیں سکتا۔ ملک کی مجموعی سائیکی انہی کہانیوں میں ہوتی ہے اور میں بھی انہی کہانیوں کا ایک حصہ تھا۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ چونکہ ولن کی شادی ہو گئی ہے اس لیے نیچرل نتیجہ یہی ہے کہ اب سمی پوری قوت سے مجھ پر عاشق ہو جائے گی۔ راستے کی چٹان کٹتے ہی اسے میرے سوائے اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن سمی کچھ شوقیہ گلابی گلاسز نہیں پہنتی تھی، واقعی اس کی بصیرت کمزور تھی۔ اسے آفتاب کے بعد کوئی شخص نظر نہ آیا۔ انتظام کیسا تھا؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ دراصل وہ کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی اور میں کچھ اور بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس سے باتیں کیوں کرتا جو تالاب کنارے آفتاب نے مجھ سے کی تھیں؟ شاید میرے بیان کے رد و بدل سے وہ ان باتوں کو آفتاب کی محبت پر محمول کرتی۔ بڑی دیر بعد میں نے جواب دیا، اچھا تھا، جیسے ہوٹلوں کے انتظام ہوتے ہیں۔ پھر بھی نکاح سے پہلے ڈرنکس تھیں، کوکا کولا وغیرہ۔ یکدم اس کا رنگ پھر فک ہو گیا، دوپہر کی دھوپ میں چمکتی سفید ریت کی طرح۔ نکاح سے پہلے، نکاح سے پہلے، نکاح سے پہلے، وہ الاپنے لگی۔ اس وقت مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید سمی اب بھی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ اور چائے تھی، نکاح کے بعد وہی معمول کی چیزیں، چیز فنگرز، مچھلی، پیسٹری اور ایک ٹرائفل قسم کی سویٹ تھی۔ یکدم وہ بھڑک کر بولی، نکاح کے بعد کبھی ٹرائفل نہیں ہوتا، ہمیشہ نکاح سے پہلے ٹرائفل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جنہوں نے میرے اظہار محبت کو شارٹ سرکٹ کر دیا۔ کیسی ہے؟ گلابی گلاسز کے پیچھے دھسی ہوئی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے اور ان پردوں کے پیچھے کہیں سمی کھڑی تھی۔ کون؟ وہی ٹرائفل۔ خوبصورت ہے، جیسے کشمیری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں نے لہجے کو خشک رنگ دے کر کہا۔ قد؟ لمبا۔ آنکھیں؟ نیلی، لیکن میک اپ زیادہ تھا، میں نکلی پلکوں کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا اچھی طرح۔ رنگ؟ گورا، گائے کے دہی جیسا۔ اب آنسو اس کی گالوں پر بلا تکلف گرنے لگے۔ اور وہ کون؟ تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا تھا کہ سمی آفتاب سے محبت کرتی ہے۔ دولہا، آفتاب۔ ٹھیک تھا جیسے دولہا ہوتے ہیں، کم خواب کی شیروانی، ملتانی کھسا، سر پر سرحدی پٹکا، صحرا، ہار۔ یہ نہیں، بتاؤ کجم وہ خوش تھا، خوش نظر آ رہا تھا؟ اسے خوش ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مجھ سے بچھڑنے پر کم از کم اسے خوش تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ میں نے سمی کی خوشنودی کے لیے کہا۔ نہیں بابا، تم سے کس نے کہا وہ خوش تھا؟ مجھے تو وہ کچھ اداس سا نظر آیا۔ اس کے خیال کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ مطابقت کرنے پر وہ خالص افسروں کی طرح بگڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو، خوشی کوئی اس کے چہرے پر تھوڑی ہوگی، وہ تو اس کے دل میں ہوگی، اندر، یہاں۔ شاید، میں نے شرمندگی کے ساتھ کہا۔
اب اس نے رول کی ہوئے بستر پر سر ٹکا دیا اور دھاری دار گدے پر اس کے تمام بال بکھر گئے۔ مانا اس کی بڈھی بیبے مجھ سے شادی پر رضامند نہ تھی، لیکن کیا کچھ سال اور وہ رک نہ سکتا تھا؟ کم از کم ہم دونوں ایم اے ہی اکٹھے کر لیتے ساتھ ساتھ۔ لیکن اسے شوق تھا شادی کا، اسے اپنی بچپن کی منگیتر سے محبت ہے قیوم۔ تم نہیں جانتے، وہ بے حد دوغلا ہے، اس کی 2 شخصیتیں ہیں، مٹر کے چھلکوں کی طرح۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ اسے وہ ساری باتیں بتاؤں جو آفتاب نے سوئمنگ پول کنارے کی تھیں۔ تم جو وہاں گئے تھے تو کیا کھانے پینے گئے تھے؟ میں چپ رہا۔ لڑکیاں تاڑنے؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑو یار، پھر تم اتنا بھی پتہ نہ کر سکے کہ زیبا کے متعلق اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ میں نے اس جلالی افسر سے جان بچانے کی خاطر کہا۔ میں نے انہیں باتیں کرتے تو نہیں دیکھا، لیکن غالباً آفتاب کی ماں باپ نے زبردستی یہ لڑکی اس کے گلے باندھی ہے۔ چھوڑو قیوم چھوڑو، تم بھی مجھے فریب دینا چاہتے ہو آفتاب کی طرح۔ وہ الو کا پٹھا بھی چاہتا ہے کہ خود تو بڑے مزے کی خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارے، اور میں یہ یقین رکھوں کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر مرتا ہے، اس لیے ساری عمر میں شادی نہ کروں۔ امید نے پھر سر اٹھایا۔ نہیں، تمہیں شادی ضرور کرنی چاہیے، بلکہ جلد از جلد۔ مائی فٹ شادی، میں لعنت بھیجتی ہوں شادی پر، میں تو امتحان نہیں دے سکی اس کے بغیر، میں شادی کیا کروں گی؟ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیمی کے جسم کو چھونا میرے لیے ہجر اسود کو چومنے سے کم نہ تھا۔ میرا رواں رواں رکت اور عقیدت سے بھر گیا۔ دیر تک میرا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا رہا، اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ شاید وہ اس بات سے آگاہ نہ تھی کہ میرا ہاتھ اس کے کندھے پر لرز رہا ہے۔ اس کے گھر میں چاہے کوئی رہے، دل میں ہمیشہ تم رہو گی۔ سیمی نے لمبی آہ بھری، اس کی ہنسلی کی ہڈی اور ابھر آئی۔ جانے دو قیوم، جانے دو، دل کی پوسٹ تو میں نے پنڈی جانے سے پہلے خالی کر دی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ پوسٹ خالی ہو چکی ہے اور یہ موقع افسر کی میز پر اپنی عرضی رکھنے کا ہے۔ میں نے ہاتھ اس کے زانوں پر رکھا، وہ پہلے کی طرح بے دھیان بیٹھی رہی۔ سنو سمی، میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں بتا رہا ہوں، آفتاب اس وقت 80% خوش ہے۔ 20% خوشی اسے رفتہ رفتہ مل جائے گی، کیونکہ وہ زیادہ شدید نہیں ہے۔ مسئلہ تمہارا ہے، تمہیں خوش رہنے کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ وہ کسی قسم کے بندوبست کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ اس قدر بے رحم نہیں ہو سکتا، وہ ایسا بے وفا نہیں ہے قیوم۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے علاوہ کسی کے ساتھ خوش رہ ہی نہیں سکتے تھے، پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ تو زیبا کو پا کر خوش ہو گیا اور میرے لیے خوشی ایک مسئلہ بن گئی؟ کیسے؟ تمہیں بھی اپنے لیے خوشی کی کوئی راہ تلاش کرنی ہوگی سمی، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وہ محبت کے ترازو میں برابر کا تلنا چاہتی تھی، اور دوسری طرف کے پلڑے میں مجھے ایسا کوئی بٹا رکھنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا۔ اگر میں آفتاب کو خوش ظاہر کرتا تو وہ تنفر کی صورت میں بے قابو ہو جاتی، اگر میں اسے اداس ظاہر کرتا تو بے یقینی، نا امیدی اور شدید غم تلے دب کر آہیں بھرنے لگتی۔ محبت کا آرا اوپر تلے برابر اس کے تختے کاٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں سوشیولوجی کے طالب علم کی طرح سوچنے لگا کہ جب انسان نے سوسائٹی کو تشکیل دیا ہوگا تو یہ ضرورت محسوس کی ہوگی کہ فرد علیحدہ علیحدہ مطمئن زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ باہمی ہمدردی، میل جول اور ضرورت نے معاشرے کو جنم دیا ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ سوسائٹی اتنی پیچ در پیچ ہو گئی کہ باہمی میل جول، ہمدردی اور ضرورت نے تہذیب کی جذباتی انتشار کا بنیادی پتھر رکھا۔ جس محبت کے تصور کے بغیر معاشرے کی تشکیل ممکن نہ تھی، شاید اسی محبت کو مبالغہ پسند انسان نے خدا ہی سمجھ لیا اور انسان دوستی کو انسانیت کی معراج ٹھہرایا۔ پھر یہی محبت جگہ جگہ نفرت، حقارت اور غصے سے زیادہ لوگوں کی زندگیاں سلب کرنے لگی۔ محبت کی خاطر قتل ہونے لگے، خودکشی وجود میں آئی، سوسائٹی اغوا سے، شب خون سے متعارف ہوئی۔ رفتہ رفتہ محبت ہی سوسائٹی کا ایک بڑا روگ بن گئی۔ اس جن کو ناب کی بوتل میں بند رکھنا معاشرے کے لیے ممکن نہ رہا۔ اب محبت کے وجود یا عدم وجود پر ادب پیدا ہونے لگا، بچوں کی سائیکالوجی جنم لینے لگی، محبت کے حصول پر مقدمے ہونے لگے، ساس بن کر ماں ڈائن کا روپ دھارنے لگی۔ معاشرے میں محبت کی خمیر کی وجہ سے کئی قسم کا ناگوار بیکٹیریا پیدا ہوا۔ نفرت کا سیدھا سادہ شیطانی روپ ہے۔ محبت سفید لباس میں ملبوس عمر عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کی راہ پر ہر جگہ راستہ دکھانے کو سلیب کا نشان گڑا ہوتا ہے۔ محبتی جھمیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی، ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے۔ جب معاشرے نے محبت کو علم بنا کر آگے قدم رکھا، وہ اندر ہی اندر اس کے انتشار سے بری طرح متاثر بھی ہوتی چلی گئی۔ جائز و ناجائز محبت کے کچھ ٹریفک رولز بنائے،
لیکن ہائی سپیڈ معاشرے میں ایسے سپیڈ بریکر کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ محبت کا خمیر ہی ایسا ہے۔ زیادہ خمیر لگ جائے تو بھی سوسائٹی پھول جاتی ہے، کم رہ جائے تو بھی پپڑی کی طرح تڑخ جاتی ہے۔ شکست و ریخت، بدبختی و سوختہ سامانی۔ آج تک سوسائٹی جرائم کی بیخ کنی پر اپنی تمام قوت استعمال کرتی رہی ہے۔ اس نے اندازہ نہیں لگایا کہ کتنے گھروں میں، کتنے مسلکوں میں سارا نقص محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا بنیادی تضاد ہی یہ ہے کہ ابھی تک وہ محبت کا علم اٹھائے ہوئے ہے، حالانکہ وہ اس کے ہاتھوں توفیق بھر تکلیف اٹھا چکی ہے۔ جب تک یہ جن دوبارہ بوتل میں بند نہیں ہو جاتا اور اس کے ٹریفک رولز مقرر نہیں ہوتے، تب تک شانتی ممکن نہیں، کیونکہ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے، کہیں ٹکتا نہیں اور معاشرے کو کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہے۔ محبت میں بیک وقت توڑنے اور جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ سوسائٹی کا رنگ اسی کی بدولت نکھرتا ہے اور اسی جذبے کی وجہ سے شدید کالک بھی منہ پر لگتی ہے۔ میں اور سمیع اگر اب بھی ہم جماعت ہوتے تو محبت کے اس پہلو پر کئی گھنٹے بحث کرتے رہتے، پھر وہ ابن خلدون، ڈرخائم، کامٹ اور مارکس کے نقطۂ نظر پیش کر کے بحث کو بڑا آبجیکٹیو اور خوبصورت بنا دیتے۔ ہم کسی نئی تھیوری کے سرے پر پہنچ کر اپنے آپ کو بہت ذہین تصور کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایسی بحثیں جو عام طور پر ہم کیفیٹیریا میں کیا کرتے تھے، ہمیں ایک دوسرے سے کس قدر دور لے جایا کرتی تھیں، اور انہی کی وجہ سے ہم نے کتنے فاصلے طے کیے تھے۔ لیکن اس وقت وہ میری ہم جماعت نہ تھی، وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی۔ میرے گاؤں چندرا میں ایک پرانا بھٹا تھا۔ اینٹیں بنانے والے یہاں سے کبھی کے جا چکے تھے، لیکن جا بجا ٹوٹی اینٹوں کے چھٹے، لال گیروے رنگ کی پکی مٹی اور گہری کھائیاں تھیں جن سے مٹی کھود کھود کر اینٹیں بنائی جاتی ہوں گی۔ برسات میں ان کھائیوں میں برساتی پانی بہہ کر اکٹھا ہو جایا کرتا۔ پرانے بھٹے کے پاس مائی توبہ توبہ کی جھگی تھی، پتہ نہیں اس کا اصلی نام کیا تھا، لیکن اب سارے گاؤں میں اسے سب مائی توبہ توبہ کہتے تھے۔ سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ وہ کالا علم جانتی ہے، لیکن ایک بار میری موجودگی میں کسی نے اس سے استفسار کیا تو وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ توبہ کرنے لگی۔ ایک روز میں شام گئے گھر نہ لوٹ سکا۔ باہر امرود کے باغ میں کچے پکے امرود توڑتے مجھے دیر ہو گئی۔ پتہ نہیں میرے باقی ساتھی کیا ہوئے، لیکن جس وقت میں باغ سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ پرانے بھٹے تک پہنچتے پہنچتے بارش کا یہ عالم تھا کہ مجھے لگا پانی کا ریلا مجھے زمین میں میخنا چاہتا ہے۔ اس روز میں نے مائی توبہ توبہ کی جھگی میں پناہ لی۔ جس وقت میں جھگی میں داخل ہوا، مائی توبہ توبہ نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں پھوس کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر سہم گیا۔ مائی اس وقت ایک آٹے کا پتلا بنا رہی تھی۔ اس نے بڑی توجہ سے ایک کٹ مٹھیا آٹے کا اندھا بونا بنایا، پھر چولہے میں من چھٹیوں کی آگ لگائی۔ اب وہ اس آٹے کے پتلے میں سوئیاں کھبونے لگی۔ ہر سوئی پتلے میں فٹ کرنے کے بعد وہ آنکھیں پھراتی اور دیر تک چھو چھو کرتی۔ جس وقت اس نے اس آٹے کے پتلے کو آگ میں ڈالا، بجلی اس زور سے کڑکی کہ بھٹے سے لے کر امرود کے باغ تک ساری دھرتی سفید ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگنا چاہا، لیکن اس وقت کسی نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑ کر کہا، دیکھ اگر کسی سے بات کی تو سوئیاں چبھو کر تجھے بھی آگ میں جھونک دوں گی۔ کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت میرے سامنے میری ہم جماعت نہیں تھی جس سے میں سوشیولوجی کی بحثیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی جس میں پتہ نہیں کتنی انگنت سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور وہ بھٹی میں اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو کجوم؟ کچھ نہیں، اسے میرے خیالات میں دلچسپی نہ تھی۔ آفتاب کیسا آدمی ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ تمہارا روم میٹ تھا۔ میں نے نثری انداز میں بولنا شروع کیا۔ وہ اکتوبر کے مہینے کی پیداوار ہے، اس ناطے سے وہ لبرا ہے۔ ایسے لوگوں میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے۔ اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ یہ تم مجھے کیا بتا رہے ہو؟ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ جو کچھ تم جانتی ہو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کیسے وہ سب کچھ بھلا دیا؟ میری محبت، ہمارا میل جول، وہ سب کچھ؟ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس نے سب کچھ بھلا دیا؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ شادی، یہ زیبا، یہ ماں باپ کی فرما برداری، یہ سب کچھ؟ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں اسے آفتاب کی ایسی کوئی بات بتانا نہ چاہتا تھا جو اس کی محبت کو اور پختہ کرتی، اور پھر بھی میں اسے تسلی دینے پر مجبور تھا۔ وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا آدمی ہے؟ خدا کے لیے تم تو اتنے اچھے تجزیے کیا کرتے تھے، بتاؤ نا اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے سر کھجلایا اور دانشور بن کر بولا، دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ہیں، ان کی اسٹڈی کے الگ الگ علوم ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ آفتاب؟
تبت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کے گرد رنگ کا ایک ہالہ ہوتا ہے اور یہ ہالہ اس کی اصل سائیکی کا انڈیکس ہوتا ہے۔ کچھ لال ہیں، کچھ پیلے، کچھ سبز۔ جن کے گرد نیلا ہالہ ہوتا ہے وہ لوگ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں۔ سرخ رنگ والے شدید ہوتے ہیں، سوسائٹی سے یوں بھٹ جاتے ہیں جیسے ماتا دور کا سرخ مینٹل سانڈ کے سینگوں سے الجھتا ہے۔ جذبے کے غلام، جنس کے غلام یہ لوگ توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تمہارے آفتاب کا حالہ بادل کے رنگ کا ہے، اس پر سورج کی شعائیں پڑیں تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، زمین کا عکس پڑے تو مٹی رنگا ہو جاتا ہے۔ تمہارے آفتاب کے کئی جلوے ہیں، کئی رنگ ہیں۔ ہاں ہاں، اب اس بادل پر زیبا کا رنگ چڑھنے لگا ہے۔ میں اسے جان سے نہ مارنا چاہتا تھا۔ زیبا خود بہت بے رنگ ہے، اس کا کیا رنگ چڑھے گا؟ وہ بہت خوبصورت ہے۔ سیمی نے میری طرف اس امید سے دیکھا کہ میں اس جملے کی تردید کر دوں۔ ہاں خوبصورت ہے لیکن بے رنگ ہے۔ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی محبت کی زیادہ مستحق ہے نا؟ ہے نا؟ بولو۔ خدا جانے محبت کا دراصل مستحق کون ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بگڑے دل رئیس جنہیں بہت محبت ملتی ہے عموماً اسی محبت کی مٹھاس کا مزہ زائل کرنے کے لیے اپنی پشتوں کی عزت اتروانے طوائفوں کے پاس جاتے ہیں۔ شہر کے مشہور دانشور ایسی عورتوں کے پیروں پر نماز پڑھتے ہیں جو انہیں کتے کی باسن میں کھلاتی ہیں۔ انسان کا دل ہمیشہ محبت کا متلاشی نہیں ہوتا۔ جب محبت کی گیس سے اس کا غبارہ پھٹنے لگتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی سوئی ہلکا سا چھید کر کے اس کی انا کو کم کر دے۔ جو لوگ ہماری عزت اتارتے ہیں، دورے دورے دفعہ دور رکھتے ہیں، وہ ہماری انا کو کترنے والی کینچی ہوتے ہیں۔ جب انا کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے تو ایسی کینچی کہیں نہ کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ محبت کی فضا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ فرعون بنے رہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ خدا سے لے کر معمولی ابد تک ہر سٹیج پر اترتا چڑھتا رہتا ہے، جیسے 7 سروں پر انگلیاں پھرتی ہیں۔ جب مختلف طریقوں سے کئی بار یہ پھرت ہو چکتی ہے تو ایک انسان کا گیت مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کے لیے محبت بھی ضروری ہے اور نفرت بھی۔ جب نفرت پاتال میں لے اترتی ہے تو پھر کہیں سے محبت اوپر اٹھاتی ہے، اتنا اٹھائی لیے جاتی ہے کہ آدمی غبارہ بن کر آسمانوں کو چھونے لگتا ہے۔ جب یہ غبارہ اور اوپر نہیں جا سکتا لیکن اس کی آرزو کم نہیں ہوتی تو کہیں سے حقارت، نفرت کی سوئی گیس کم کرنے کو آ نکلتی ہے۔ یہ عمل مسلسل ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، خدا سے لے کر ابد تک کا عمل، فرشتے سے لے کر شیطان تک کی منزل، انمٹ سے لے کر ناپائیدار تک۔ تم کیا سوچتے ہو؟ کہاں چلے جاتے ہو تم قیوم؟ تم کو اپنی پڑھائی کی اس قدر کیوں فکر ہے؟ میں چپ رہا۔ مجھے بتاؤ، سمجھاؤ مجھے خدا کے لیے، جس طرح تم مجھے ڈر قائم کی تھیری سمجھایا کرتے تھے خودکشی کی۔ بتاؤ قیوم، محبت کہاں ملتی ہے؟ کن کو ملتی ہے؟ میں اسے کیا بتاتا؟ میں تو خود بچپن سے محبت کی تلاش میں سرگرداں رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کہاں ملتی ہے، کن کو ملتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ملتی ہے، لیکن جب کبھی وہ مجھ سے بات کرنے کی توقع رکھتی میں بولتا جاتا۔ محبت کا تحفہ سمی عموماً 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک وہ فرعون صفت لوگ جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، جو چلتے نہیں اچھلتے ہیں۔ ان کی انا پر کینچ کرنے کے لیے ان کی زندگی میں کوئی شخص محبت کا گلدستہ لے کر داخل ہوتا ہے۔ گلدستہ وصول کرتے وقت فرعون شکل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کانٹے بھی ہیں اور چونٹیاں بھی۔ عموماً انہی چونٹیوں کے ہاتھ بڑے بڑے ہاتھی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں قیوم، یہ شاید آج میرا دماغ درست نہیں۔ ایک وہ لوگ جو خدا سے بھی نہیں ڈرتے، ان کو انسان بنانے کے لیے، ابد بنانے کے لیے محبت عطا ہوتی ہے، ان کی حیثیت سمجھانے کے لیے، ان کا قد عام انسانوں جتنا کرنے کے لیے، یا پھر محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو مرنے کی آرزو میں جیتے ہیں۔ جہاں بلب ہوتے ہیں ان کے لیے محبت کا تریاق آتا ہے غیب سے۔ یکدم ان مردہ لاشوں میں زندگی کے آثار اجاگر ہوتے ہیں۔ وہ درختوں کو، پرندوں کو، چاند ستاروں کو ازسرنو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بچے کی حیرت کے ساتھ موسم ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر کیا سنو سمی سنو، محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ پھنکارتی انا کو مارنے کے لیے بھی محبت کا زہر ہے اور قریب المرگ زندگی کو زندہ کرنے کے لیے بھی محبت ہی کا تریاق ہے۔ اب وہ بپھر گئی تھی۔ تم سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تم بھی ایویں ہی ہو، واہیات، صرف کچے پکے فلاسفر، بالکل ڈاکٹر سہیل کی کاربن کاپی۔ تمہاری تسلی کیسے ہوگی؟ محبت سے، صرف محبت سے۔ میں ہنس دیا۔ اس میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ میں نے دکھی دل سے کہا۔ تمہیں محبت نہیں چاہیے سمی، تمہیں صرف آفتاب درکار ہے۔ سب کا یہی حال ہے، سب کو محبت چاہیے، لیکن صرف اس شخص کی جسے اس کا اپنا دل شدت سے چاہتا ہے۔
باقی سب محبتیں کیلے کا چھلکا ہے، وافر واہیات، غیر ضروری، ایویں۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو تمہیں پتہ وہ آدمی کس کرب سے نکلتا ہے۔ تم کو تو ہر وقت پڑھائی کی پڑی رہتی ہے، اپنی تھیریاں سنانے میں لگے رہتے ہو۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ سوشلزم کی بحث کرنے میں وقت گزرتا ہے تمہارا۔ جاؤ جا کر مارکس پڑھو، اینگلز پر سر کھپاؤ۔ تم کو کیا پتہ کہ ایک ایسا وقت انسان پر آتا ہے جب وہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے باوجود خودکشی کر لیتا ہے۔ تم کو کیا پتہ سب کچھ معاشرہ نہیں ہوتا، معاشیات سے انسان کی فلاح مکمل طور پر بندھی ہوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ؟ مجھے پتہ ہے، میں چلایا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا، لکڑی کی ہیل والے جوتے تلاش کیے اور اٹھ گئی۔ تمہیں میری بات سننا ہوگی، میں نے بھی محبت کی ہے کسی سے، شدت کے ساتھ۔ آج تمہیں میری طرف کی کہانی بھی سننا پڑے گی سمی۔ سنوں گی قیوم، ضرور سنوں گی، لیکن آج نہیں۔ دیکھو نا، آج میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ صرف ایک جملہ۔ آج نہیں قیوم، بتائے آج ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے، آج ہی تو لینڈ سلائڈ ہوا ہے زبردست قسم کا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ صرف اس کا چھوٹا سا پھولدار رومال علانی چارپائی پر پڑا رہا۔ اسے میرے اظہار محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ میرے سارے فلسفے، میرے تمام تجزیے، پروفیسر سہیل کے ساتھ ہونے والے مباحثے اس ایک ناسودہ جذبے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ کیا میں جنسی محرومی کا شکار تھا؟ کیا میں صرف فرسٹریٹڈ تھا؟ کیا میری ذہانت ان محرومیوں کی وجہ سے سان پر چڑھی تھی؟ اوکے جی، تو 3rd ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور آفتاب نے شادی کر لی، سمی کا دل ٹوٹ گیا، اور سمی اسی بندے کے ساتھ اپنا غم بانٹ رہی ہے جو کہ اس سے محبت میں مبتلا ہے۔ اللہ، واو۔ تو آفتاب نے بس اپنے ماں باپ کی بات مانی، اس کو سمی پسند تھی لیکن وہ انگیج تھا، تو اس نے بس بات مان لی۔ اس کے لیے یہ تھا کہ اس کی جو تھیری تھی کہ ہم کوئی بھی راستہ چوز کر لیں، کوئی بھی ساتھی چوز کر لیں، ہمیں ہمیشہ لگے گا کہ ہمارا وہ کوئی اور ساتھی ہوتا تو وہ اچھا تھا۔ تو مشکلات ہمیشہ ساتھ ہی رہتی ہیں، مشکلات نہیں ختم ہو سکتی۔ وہ اس کی الگ تھیری تھی، اس کو سمی پسند تھی لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے سٹینڈ لیتا۔ تو یہ تو مردوں کی ایک بات ہے نا، بڑی غلط بات ہے۔ حالانکہ صرف وہی سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور جہاں تک لڑکی کی بات ہے تو اس تک تو بات پہنچتی ہی نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لے، پہلے تو دوسری سائڈ کو سٹینڈ لینا ہوتا ہے نا۔ تو پہلی بات ہے، اگر آپ انگیجڈ ہو، آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے تو آپ یہ محبت کی پینگیں باندھو ہی نہیں، کنٹرول میں رہو نا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہو اور آپ کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے تو پھر نبھاؤ اس کو۔ نبھانے کے ٹائم پہ پھر ان کو ماں باپ کی کیا کہتے ہیں، فرما برداری یاد آ جاتی ہے۔ اور اس میں اتنی فرما برداری اور یہ والا تو خیر وہ سینس بنتی ہی نہیں ہے نا کہ آپ کی زندگی ہے، آپ مناؤ ماں باپ کو۔ ماں باپ ہیں یار، کب تک نہیں مانیں گے؟ ایک دن نہیں مانیں گے، ایک ہفتہ نہیں مانیں گے، ایک مہینہ نہیں مانیں گے، مان جائیں گے۔ ان کو اپنی اولاد سے اور کوئی عزیز تو نہیں ہوتا نا، تو کوشش کرتے رہنا ہوتا ہے۔ اور اس نے سمی کو چھوڑ دیا، اور سمی نے پڑھائی چھوڑ دی۔ یہ تو غلط بات ہے نا، آپ کسی کی وجہ سے اپنی لائف کو کیوں چینج کر رہے ہو؟ لیکن پھر وہی بات کہ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، آپ کا اپنی لائف پر سے کنٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ گھر بھی نہیں جاتی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو پھر اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور وہ چاہتی ہے وہ ایکٹنگ نہ کرے۔ ہاں، اور یہ قیوم، اس کو کیسا فیل ہوتا ہوگا جب وہ آفتاب کے لیے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ سب ہی تڑپ رہے ہیں یہاں پر۔ خیر جی، اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔